بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین و آسمان کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو بے مثال پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ کئی جگہ آیا ہے اور بعض جگہ صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ کس کو کتنے دنوں میں پیدا کیا ہے۔ ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین کا مادہ تیار کیا گیا اور وہ ابھی اسی حالت میں تھا کہ آسمان کے مادے کو دھوئیں کی شکل میں بنایا گیا، پھر زمین کو موجودہ شکل و صورت پر پھیلایا گیا اور ساتھ ہی اس کی تمام چیزیں پیدا کی گئیں اور اس کے بعد ساتوں آسمانوں کو بنایا گیا۔ اسی طرح زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں وجود میں آئیں۔ یہ سارا کام کل 6 دن میں مکمل ہو گیا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے ہی زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور ہمیں ان کی پیدائش میں تھکن کا کوئی احساس نہ ہوا۔ ستاروں کا جھک جانا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حاضر تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا، ستارے قریب آ گئے اور لٹک گئے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اب یہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، اگر تم باوضو نہ ہو تو وضو کرنے کے لیے اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو اور اپنے سروں پر بھیگا ہاتھ پھیرو اور اپنے پیروں کو بھی ٹخنے سمیت دھو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نماز سے پہلے سارا بدن پاک کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، یعنی اچھی طرح وضو کرو، اچھی طرح، اور میرے بھائیو نماز کی پابندی کرو۔ یہ بہت بڑا اللہ کا حکم ہے، بہت بڑا۔ مسلمان کے لیے اور کیا ہے، اللہ سے ایک مین ذریعہ اللہ سے بات کرنے کا یہی تو ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، کیونکہ اللہ کے نافرمان میں اور اللہ کے فرما بردار میں ایک نماز ہی آڑ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، تو نماز کی پابندی کرو، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرنا ایک عبادت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العباد، دعا ہی عبادت ہے۔ سود کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں کل قیامت کے دن قبروں سے اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن بھوت نے لپٹ کر پاگل بنا دیا ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یعنی بیاز کھانے والے۔ میرے بھائیو، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے واسطے بیاز نہ کھاؤ، سود سے بچو۔ سود کے بہت بڑے بڑے حکم آئے ہوئے ہیں سود کے لیے، اللہ ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں کل قیامت کے دن قبروں سے وہ شخص ایسے اٹھیں گے جیسے جنہوں نے اور بھوتوں نے انہیں پاگل بنا دیا ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دنیا پر راضی ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس لیے کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرے۔ یہ دیکھو تو صحیح، کون کہہ رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس لیے کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ اللہ کے واسطے اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اور دنیا تو یہ مختصر ہے، جب اللہ نے خود کہہ دیا یہ مختصر سی دنیا ہے تو اپنے آخرت کی فکر کرو گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مردے کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مردے کو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں
تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے بڑھاؤ، مجھے جلدی آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ارے میری ہلاکت آئی، تم کہاں لے جا رہے ہو، ارے میری ہلاکت آئی، تم کہاں لے جا رہے ہو۔ اس کی آواز کو جن و انسان کے سوا، یعنی جنات اور انسان کے سوا اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سنتی ہے۔ اگر اس کی آواز انسان سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں، بے ہوش ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی ایسے ہی نہیں ہے کہ آئے کھایا پیا اور زندگی گزار کر چلے گئے۔ اللہ کی قسم بڑے بڑی چیزوں کا سامنا کرنا ہے، بڑی بڑی چیزوں کا سامنا کرنا ہے۔ میں آپ کو یہ مختصر حدیثیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارا ایمان تازی ہو، ہمارا ایمان بڑھے، ہمیں اللہ کی یاد آئے، آخرت کی یاد آئے۔ اللہ کے واسطے ان حدیثوں کو سن لیا کرو روزانہ کی۔ میں آپ کے لیے مختصر حدیثیں روز لے کر آتا رہتا ہوں، تو انہوں کو ضرور سن لیا کریں۔ آپ کو ہر چیز کے بارے میں یہاں حدیثیں ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، کچھ وقت نکال کے ان حدیثوں کو سن لیا کرو، کام کی بات ہے، کام آئیں گی یہ حدیثیں، ان کے ذریعے ہماری زندگی سدھر جاوے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ اور خوشخبریاں سناؤ اور دشواریاں پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے، یعنی چپ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ خاموشی اختیار کرے، کیونکہ بم کے پھٹنے سے دھماکہ ہوتا ہے، یعنی چیزیں تباہ ہوتی ہیں۔ تو آپ بم کی طرح پھٹے نہیں، خاموشی اختیار کرو، چپ ہو جاؤ۔ ہر برے الزام سے، ہر برے کام سے، ہر بڑی مصیبت سے بچ جاؤ گے، کیونکہ ہمارے نبی نے جو بھی کہا وہ حق اور سچ ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔